بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر حکمران ایماندار اور باضمیر ہوں تو اپنے ملک کے ان وفادار جنگجوؤں کو کبھی نہیں بھلاتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جانیں تک گنوا دی ہوں، اپنا خون دیا ہو اور دشمن کا خون بہایا ہو، ان کو کبھی نہیں بھلاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر وہ جنگجو صحابہ کرام ہوں اور حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں تو بھلا ان جنگجوؤں کو کیسے بھلا سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بیٹے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی جنگ احد میں۔ وہ بہت بڑی جانشینی کے ساتھ لڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کرنے میں بہت اپنی قربانی دی تھی۔ ایک دفعہ ان کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور عرض کی، کہنے لگی کہ امیر المومنین، میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی اپنے بیٹے کے سمیت۔ میری شادی ہو چکی تھی، میرا خاوند مر گیا ہے، میں بیوہ ہو گئی اور میرے بچے یتیم ہو گئے، آپ سے اگر کچھ ہو سکے تو میری مدد کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بات سن کے رو پڑے، کیونکہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ یتیمی اور بیوہ کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے، کتنی معاشی مشکلات سے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا احساس تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا آپ ادھر ہی ٹھہرو، میں آپ کے لیے ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، وہاں سے ایک اونٹ نکالا اور اس کے اوپر 2 بوریاں بھر کے رکھ دی، جس میں اناج بھی تھا، غلہ بھی تھا، آٹا بھی تھا، ضرورتی تمام اشیاء تھی، جس میں انہوں نے سونے کے سکے اور چاندی کے سکے بھی ڈال دیے۔ اور جب آئے ان کے پاس اونٹ لے کے آئے تو اس کو کہنے لگے، بیٹا یہ اونٹ لے جاؤ، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے اور اس کے اوپر جو سامان پڑا ہے یہ بھی تمہارا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے تیرا اور بندوبست کر دیا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکم جاری کر دیے تھے کہ اس خاتون کے، اس یتیموں کا خیال رکھنا ہے، ریاست کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے اس کا خرچہ برداشت کیا جائے گا۔ وہاں پر کھڑے ایک شخص کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ نے ایک بیوہ عورت کو زیادہ کچھ نہیں دے دیا؟ جس طرح آج کل کے ہمارے معاشرے میں اگر کسی ایم یا کسی کے پاس کوئی فنڈ وغیرہ آ جائے تو وہ کس طرح اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ کئی لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، تاکہ یہ لوگ جتنے وہ بانٹیں گے تو یہ ہمارے احسان تلے دبے ہوئے گے، ہمیں ووٹوں میں یا کسی اور جگہ پہ ہمارے یہ مدد کریں گے، ہمارے احسانوں کے نیچے یہ دبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، اے بدبخت، تجھے معلوم نہیں کہ اس کے باپ اور بھائی نے کس طرح جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی اور کس طرح اس جنگ میں وہ لڑے تھے، کس طرح انہوں نے اپنی جان بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یتیمی کی زندگی کتنی مشکل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے ان بچوں کو بھی دیکھا، ان یتیموں کو بھی دیکھا، اور ان کی جو قربانی تھی، ان کے جو بڑے قربانی دے کر گئے تھے، جو وہ جنگ میں اپنی جانشینی دکھا کر گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھولے نہیں تھے، وہ ان کو یاد تھی۔ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے تو بھلا ان جنگجو کی بیواؤں کو یا ان کے بچوں کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو یتیموں اور بیواؤں کو مال کو ایسے کھایا جاتا ہے جیسے کسی دربار کا پرساد کھایا جا رہا ہو، کیونکہ یتیموں اور بیواؤں کو مال کھانے سے کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پرساد سمجھ کے کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں، نہ کہ ان کا ہم مال ہڑپ کر جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس لازمی کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔